بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ بات یقینی ہے کہ مسلمان آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے قائم اللیل اور صائم النہار کا درجہ پا لیتا ہے۔ قائم اللیل کا مطلب وہ آدمی ہے جو اپنی ضروریات وغیرہ سے فارغ ہو کر، مناسب نیند سے فارغ ہو کر اللہ کے حضور مصلی پر کھڑا ہو جائے، نماز پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، یعنی جس کی رات کا اکثر حصہ یا بڑا حصہ عبادت میں گزر جاتا ہے، وہ آدمی قائم اللیل ہے، راتوں کو قیام کرنے والا ہے۔ اور صائم النہار وہ آدمی ہے جو دن بھر روزہ رکھتا ہے۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا کام ہے۔ تو رات کی عبادت اور دن کا روزہ، یہ نفلی دو عبادتیں ہیں جو بہت قیمتی ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ اب دوسری جانب ایک آدمی وہ ہے کہ جس سے نہ قیام اللیل کی کوئی خاص ترتیب ہے اس کی، نہ اس سے دن کا روزہ اس کو سے رکھنا اس کے لیے ممکن ہے آسانی سے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر حسن اخلاق ہے، اس کے اخلاق عمدہ ہیں، اخلاق اچھے ہیں۔ تو ان اچھے اخلاق کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ اس کو اللہ قائم اللیل کا اور صائم النہار کا درجہ عطا فرما دیتے۔ حسن اخلاق کیا ہے؟ حسن اخلاق یہ ہے کہ اس کی ایک ادنا سطح ہے اور ایک اعلیٰ سطح ہے۔ حسن اخلاق کی ادنا سطح یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کو، دوسرے آدمی کو میرے کسی قول سے، فعل سے، عمل سے، کسی طرز عمل سے، کسی رویے سے، کسی بات سے، میری کسی حرکت سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو، یہ ہے اخلاق کا سب سے ادنا درجہ۔ اگر یہ صفت انسان کو حاصل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اخلاق کی ابتدائی جو سرا ہے وہ ہاتھ میں آ گیا۔ اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہے اس کے کسی فعل، قول، فعل، عمل سے، تو یہ پھر آدمی اخلاق سے گرا ہوا، ایسی بات کرتا ہے کہ جس سے اگلے کے تن بدن میں آگ لگ گئی، تو یہ اخلاق نہیں ہے۔ اور ایسا کام کیا جس سے اگلے کو تکلیف ہو گئی، مثلا راستے میں تکلیف دہ چیز ڈال دی، کوڑا ڈال دیا، راستے میں چلتے چلتے کوڑا پھینک دیا، تو اس سے دوسرے مسلمان کو اذیت ہوئی۔ بیت الخلاء استعمال کیا لیکن طہارت نہیں کی، اس کی صحیح صفائی نہیں کی، جس سے دوسرا مسلمان وہاں گیا تو اس کو تکلیف ہوئی۔ مختلف چیزیں ہیں، غیبت کی، کسی کے بارے میں کوئی جو منفی تبصرہ ہے وہ کر دیا، تو یہ تکلیف کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے کہ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، وہ آدمی اس سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ تو یہ آدمی ابتدائی طور سے اخلاق کے راستے کا مسافر بن گیا۔ اور اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، فرمایا بہترین آدمی وہ ہے کہ جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ یہ ہے فرمایا احب الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ احسنهم لعیالی، فرمایا جتنی بھی مخلوق ہے بشمول انسان کے، انسان سمیت یہ ساری اللہ کا کنبہ ہے۔ جیسے
ایک شخص کا کنبہ ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے، تو اللہ کا تو خاندان اس معنی میں تو نہیں ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کی بیوی نہ اس کے بچے، نہ وہ خود کسی کا سے جنا نہ اس کو کسی نے جنا. تو اللہ تعالیٰ اس معنی میں تو نسب سے، خاندان سے، ان سب چیزوں سے پاک ہیں، لیکن مخلوق کے ساتھ اللہ کو تعلق کم و بیش وہی ہے جو ایک خاندان کے سربراہ کو اپنے خاندان کے افراد سے ہوتا ہے. تو فرمایا احسن احب الخلق الی اللہ احسنہم لعیالی، اللہ کے نزدیک مخلوق میں سے سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یعنی ان کے ساتھ عمدگی سے پیش آئے، تو اس شخص کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. احب الخلق، تمام مخلوق میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی یہ بن جاتا ہے. تو عمدہ اخلاق کی وجہ سے انسان عبادت، نفلی عبادت جو رات کی ہے، دن کا روزہ ہے، بہت بڑی عبادتیں ہیں. تو جو آدمی اخلاق اچھے رکھتا ہے، دوسروں کو تکلیف سے بچاتا ہے، یا پھر دوسروں کے لیے اس سے اگلا درجہ یہ ہے نفع کا، خیر کا، راحت کا، طمانینت کا، خوشی کا باعث بن جاتا ہے، دوسروں کو خوشیاں دیتا ہے، دوسروں کو فائدہ دیتا ہے، تو یہ آدمی باوجود کہ رات کو سو رہا ہے، باوجود کہ دن میں کھانا کھا رہا ہے، لیکن اس اپنی اچھے اخلاق کی وجہ سے رات کو مصلی پر کھڑے ہونے والے کا اجر اس کو ملتا ہے، دن میں روزہ رکھنے والے کا اجر اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حسن اخلاق، اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین.